پاک افغان سرحد پر حالیہ صورتحال سے متعلق برطانوی خصوصی ایلچی کا بیان یک طرفہ اور زمینی حقائق سے لا علمی پر مبنی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان مسترد کر دیا، کہا کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پر جارحیت اور دہشت گردوں کی دراندازی کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، حتیٰ کہ مارچ میں اعلان کردہ عارضی وقفے کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہیں رکا۔ افغان طالبان کی جانب سے حملوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ پاکستان کے اندر بھی افغان طالبان کی حمایت یافتہ پراکسیز دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر اور ذمہ دارانہ جواب دیا اور دراندازوں کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا۔ افغان جانب سے شہری ہلاکتوں کے دعوے شواہد کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ اب مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی ہیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں۔ اپنا ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط ایران ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا۔ جوہری پروگرام اور مسائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کو دھمکی ہمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ مذاکرات میں پاکستانی باضابطہ ثالث ہے۔ جنگ خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دی۔ ڈھیل یا تباہی، صدر ٹرمپ کے ایران کے لیے 2 آپشن۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے، وہ ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ فلوریڈا میں خطاب کے دوران کہا کہ ایران جنگ سے نکلنے کی جلدی نہیں کہ مشکل دور سے کھڑی ہو جائے۔ ہم دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے ٹکڑے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کی قیادت باقی نہ رہنے پر افسوس ہے، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ایران کی قیادت ماری جا چکی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں۔ ایرانی جہاز پر قبضہ کیا تو ایسے لگتا تھا جیسے ہم بحری قزاق ہوں۔ اپنا ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز رکے کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گے۔ ہم اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی، حالانکہ ہم ان پر کھربوں ڈالر کا خرچہ کرتے ہیں۔ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ ایرانی مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دے۔ سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کی عوام سے اپیل، کہا کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی حکام سے ایران کے خلاف جنگ میں ہونے والے مسائل کا حساب مانگا جائے۔ اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز بند کر کے ہمسایہ ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے۔ خلیج فارس اور اپنا ہرمز میں ایران کی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے۔ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں، امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ 60 دنوں کی مہلت ختم ہونے پر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط، کہا کہ 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تنازع ابھی مکمل حل نہیں ہوا۔ 60 دنوں میں وہ ایام شامل نہیں جن میں سیز فائر ہوئی۔ اگر دوبارہ حملہ کرنا ہوا تو مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر جیک گراسلی کے نام لکھے گئے خط پر فیصلہ آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کے لیے تعمیری سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ایران امریکہ جنگ کو سیز فائر میں بدلا کیا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی متعارف ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ پی ٹی آئی ذہنی طور پر پستی کا شکار ہے۔ فیصل آباد کے میگا پروجیکٹس جلد تکمیل کو پہنچیں گے۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا ہے۔ بھارت کی ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سفارتی سطح پر بھی مارکہ حق لڑا گیا۔ پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا پاکستانی قیادت کی متعارف۔ سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ پاکستان نے شواہد مانگے تو بھارت کے پاس کچھ نہیں تھا۔
تحریک تحفظ آئین اور پی ٹی آئی کا بانی کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس کرنے کا اعلان۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں، جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اصل جمہوریت ہو، طاقت کا سر چشمہ پارلیمنٹ ہو، فیصلے منتخب پارلیمنٹ کرے۔ ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم خانہ جنگی نہیں کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور صحت سے پڑھ کر اس وقت کچھ اور اہم نہیں ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ پرامن جدوجہد کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن، 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز کا دورہ، اکابرین سے ملاقات، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین سے اظہار تشکر، کہا کہ تبلیغی اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچر کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ تبلیغی اجتماع کا اختتام کل صبح خصوصی دعا کے بعد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ 24 اسٹیشن بنے گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ دونوں اطراف 62 کلومیٹر طویل ٹرین بھی بنے گی۔ بس کہتی ہے کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا، شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ ان کے شہر جام شورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، کھوٹکی اور سانگڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ وزیر اعلیٰ کا متاثرہ علاقوں کی ضلعی انتظامیہ کو ہیٹ ویو ریلیف کیمپ قائم کرنے کا حکم، کہا کہ اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ عوام گرمی میں نکلنے سے پہلے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سر ڈھانپ کر چلیں، پانی پئیں اور سائے میں رہیں، براہ راست دھوپ میں کام سے گریز کریں۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفکیشن کل عدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کی بیگوان کو تاحیات اضافی مراد کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مراد مروجہ قانون کے مطابق ہی مل سکتی ہیں۔ وزیر خزانہ یا چیف سیکرٹری مراد اور پینشن کے حوالے سے کوئی اختیار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔